جو فیڈرر اور دفاعی چیمپئن رفائل نڈال اپنے حریفوں کو شکست دے کر دوسرے جانے کا وقت آ گیا. عوام اور سیاستداں کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو سب کو یہ انتظار تھا کہ جو بادشاہی ہے بوجھ بن گیا تھا، ملک کی سیاست کے لیے بھیجا ہے، اسی لیے وہ آواز اب کافی مدھم حوالے سے بات کی ہے. جی، اس کے بعد پاکستان کے جوہری سائنسداں ڈاکٹر عبد القدیر خان پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، انہیں آزاد کر دیا گیا ہے، اور اس وقت 4 برس کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان پہلی مرتبہ براہ راست ٹیلی فون لائن پر ذرائع ابلاغ سے بات کرنے کے لیے BBC اردو کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ جی جناب، جو آپ نے پہلے فرمایا وہ تو صحیح نہیں ہے کہ نہ آزاد ہوئے ہیں نہ فری ہیں. ہم اپنے گھر میں ابھی تک پابند سلاسل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں تو بتایا گیا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، آپ سے رابطے کیے جا سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن بات کرنے میں اور آزادی میں تو بہت فرق ہے نا. آزادی کو مانی کہ میں گھر کے باہر چلا جاؤں، لوگوں سے مل لوں. تو نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی گئی کیا ابھی آپ کو؟ نہیں، کوئی نہیں، بالکل نہیں، کوئی نہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ اتنی آزادی بھی کیوں دی گئی اور اتنی کیوں نہیں دی جا رہی؟ نہیں، اتنی آزادی دیکھیے، اب خالی فون کی کوئی بڑی آزادی تو نہیں ہے، اور اس میں ہم نے کیا کوئی سرکاری راز کھول رہے ہیں. سلام دعائی کر رہے ہیں آپ کو، اور آپ نے غالباً یہ یوم تکبیر کے حوالے سے بات کی ہے. جی، تو اسی کے سلسلے میں جواب دوں گا، یہ دے رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، 4 برس قبل آپ خود ٹی وی پر آئے تھے، آپ نے ساری ذمہ داری قبول کی تھی، اس کے بارے میں کچھ کہیے گا؟ وہ دیکھیے، بات تو کئی لوگ کہہ چکے ہیں، ہمارے چودھری شجاع صاحب بھی کہہ چکے ہیں، مشاہد حسین بھی کہہ چکے ہیں، کیونکہ وہ اندرون دور پہ واقف تھے. احسن ظفر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، اور انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے یہ چیز قبول کی تھی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کی نقل و حرکت پر پابندی ہٹانے کی بات کی جاتی ہے تو حکومت کہتی ہے، آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہم نے بند کیا ہے نہ ہم انہیں رہا کر سکتے ہیں. آپ کیا کہیے گا؟ اگر اس طرح ہی ہوتا رہے نا کہ ایک حکومت آئے اور یہ کہے کہ جو پچھلی حکومت کر گئی وہ ہم نہیں کر سکتے، تو کوئی جیل سے باہر نہیں نکلے، کوئی کسی کی ترقی نہ ہو، اور کسی کو ریٹائر نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. جب حکومت کوئی کام سنبھالتی ہے یا حکومت کی بات سنبھالتی ہے تو تمام ذمہ داری اسی کے اوپر آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ 4 سال گزرے کیسے، کچھ بتائیے تو ہم لوگوں کو، بیرونی دنیا کو پتہ تو چلے آپ پہ گزری گیا. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہوں کہ میں رو کے گزار رہا ہوں یا میرے اچھے چھوٹ گئے، یہ میری ہمت ختم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میں ابھی بھی اسی طرح پر ہمت ہوں. میں نے بہت کتابیں پڑھی، روز کلام مجید کا مطالعہ کیا، میں ترجمے کے، اور اللہ تعالیٰ کتابیں تھیں جو مجھے موقع نہیں ملتا تھا پڑھنے کا، اپنے کام کی وجہ سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، اور مجھے کبھی احساس نہیں ہوتی کہ میرا وقت نہیں گزار رہا. ڈاکٹر صاحب، تو ہمیں سے یہی احساس ہوا کہ جی وقت کی کمی ہے. ڈاکٹر صاحب، آج جب آپ کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، کیا کوئی حکومت میں سے ملنے آیا، حکام میں سے کسی نے آپ کے دروازے پہ دستک دی؟ نہیں، کوئی نہیں جی. آج تو وہ ہمارے گھر سے دونوں طرف، سڑکوں کے دونوں طرف وہ پہرے اور پولیس اور بیریئر لگا دی گئے تھے کہ کوئی ہمارے گھر تک نہ پہنچے. تو یہ پہرے ابھی لگے ہوئے ہیں؟ ابھی بخش ابھی ہٹوں گا، مجھے نہیں پتا، میں تو باہر نہیں گیا، نہ جا سکتا. تو یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ جا نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب؟ گارڈ کھڑے ہوئے یار باہر، سب تمام گارڈ لگائے ہوئے ہیں آرمی کے. اور حالانکہ وہ ابھی 3-4 دن ہوئے DGSPR نے غلط بیانی سے کام لیا ٹی وی پہ کہ جی وہ ہمارا تو کوئی ان سے تعلق نہیں ہے، وہ تو منسٹری آف انٹیریئر کا ہے. اگر منسٹری آف انٹیریئر کا تعلق ہے تو پھر یہاں 50-60 آرمی کے گارڈ کیوں کھڑے گھر پہ؟ ڈاکٹر صاحب، 4 برس قبل جو کچھ آپ نے ٹی وی پہ کہا، وہ آپ نے خود کہا، کسی نے آپ سے کہا کہ کہو، وہ اعتراف تھا، وہ ذمہ داری کا قبول کرنا تھا، کوئی قومی احساس تھا، کیا تھا؟ کچھ بتائیے. بس وہ تو آپ کو تو میں نے عرض کیا نا کہ بتا دیا. ابھی بیگ صاحب نے کہہ دیا آپ کو. بیگ صاحب دیکھیے 4-5 سال تک اس پروگرام کے نگراں تھے، ایک وائس چیف اور چیف آف آرمی اسٹاف. ان سے زیادہ کسی کی بات اتھینٹک نہیں ہو سکتی. اگر آپ ان کا آج انٹرویو سن لیں وقت ٹی وی پہ جو 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے تو آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ کیوں میں نے کہا تھا. اور پھر یہ کہ چودھری شجاعت کی بات سن لیجئے، مشاہد حسین کی بات سن لیجئے،
چلیے ڈاکٹر صاحب، ہم تو دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہیں، اس انٹرویو کے اقتباسات سننے سے محروم رہے. آپ کچھ بتائیے، کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ بیگ صاحب نے کہا کہ یہ سب جھوٹا الزام تھا. ڈاکٹر صاحب پہ پریشر ڈالا گیا. میں اتنے عرصے تک انچارج تھا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی؟ اگر جھوٹ کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی ساری، تو یہ جھوٹا الزام آپ پہ کیوں لگایا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک ہوتا ہے نا، اگر ایک آدمی پہ آپ ڈال دیں تو ملک بچ جاتا ہے نا، ملک کے اوپر سے بات ہٹ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اب آپ باقی ساری باتیں بتائیں گے دنیا کو؟ تو ابھی میں کیا بتاؤں گا؟ ابھی جب دھیرے دھیرے خود ہی کھل رہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے. آج بیگ صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، گزری تو آپ پہ ہے نا، آپ بتائیں گے کہ کیا گزر رہی ہے اور کیا ہوا آپ کے ساتھ. جب وقت آئے گا تو میں بھی شاید بتا دوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان کے جوہری سائنسداں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی رہائی، بلکہ اپنی اس آزادی کے کہ دنیا سے بات کر سکیں، اس کے 4 برس کے بعد آج پہلی بار ذرائع ابلاغ سے گفتگو کر رہے تھے اور BBC اردو سے گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بات ایمنسٹی انٹرنیشنل کی. پاکستان میں گزشتہ برس